پروڈیوسر صاحب آج امریکی سفیر سے ملاقاتیں تھی، تصویریں دکھا دیں جس کی طرف ازما کہہ رہی ہیں. سلمان راجہ صاحب، جو ڈی چوک کا دھرنا ہے اس کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ تھی. فیض آباد دھرنے کے اوپر چیف جسٹس سپریم کورٹ اپنی ججمنٹ کے اندر لکھ چکے ہیں ایز جج سپریم کورٹ کہ اس کے پیچھے فیض کا رول تھا. وہ خود کہہ چکے ہیں ابھی اس کیس کے اندر. تو آپ کی جماعت اس کے اندر حصہ دار تھی. ایون فیض آباد دھرنے میں آپ لوگ، عمران خان کا بیان ہے کہ ہمارے سارے لوگ وہاں جانے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں. ڈی چوک میں تو آپ لوگ بیٹھے خود ہوئے تھے. تو یہ کیا درست پالیٹکس ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ سواری کرتے ہوئے ایک حکومت کے خلاف جو کچھ کیا، پھر دوسری دفعہ 9 مئی آ جائے گا؟ وہ تو بعد کی بات ہے. ابھی وہ آرمی چیف کے خلاف یہ معاملہ ہوا. دیکھیں، دو باتیں. ایک تو 9 مئی کے حوالے سے ہمارا موقف جو ہے بالکل واضح ہے کہ 9 مئی ایک فالس فلیگ آپریشن ہے. جو ہوا اس کو بڑھا چڑھا کے ایک طرح سے پیش بھی کیا گیا، اور اس دن غیر متعلق لوگوں نے کارروائی کی. تو ہم تو بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ اس کی تحقیق ہو، سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لایا جائے، ایک جوڈیشل کمیشن بنائے. تو 9 مئی کو ایک طرف رکھ دیجئے. ہم اس مفروضے کو نہیں مانتے کہ اس دن کوئی بغاوت کا ارادہ تھا. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. کچھ لوگ گئے احتجاج کرنے کی نیت سے گئے. آپ کے لوگ تھے، آپ کے لوگ تھے احتجاج کرتے ہوئے وہاں تک گئے. سارے فوٹیجز میں نظر آتے ہیں. یہ کہیں کہ سارا کچھ مینوفیکچر کیا گیا، تو مینوفیکچر نہیں کیا گیا. نہیں، سارا کچھ بالکل نہیں، بالکل نہیں. دیکھیں، بالکل لوگ تھے، احتجاج کرتے ہوئے لوگ تھے. لیکن احتجاج کرنا ایک بات ہے، ایک عمارت کے باہر کھڑے ہو کر احتجاج کرنا اور اس میں گھس کے آگ لگانا، گڑبڑ کرنا، یہ دوسری بات ہے. اس کو ایک لمحے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ اس طرح کی کوئی بغاوت کا یہ منصوبہ نہیں تھا جس طرح اس کو بیان کیا جا رہا ہے. ڈی چوک پہ آ جائیں. ڈی چوک اور فیض آباد کی بتا دیں. کمیشن بننا چاہیے. دیکھیں، فیض آباد میں جو ہوا یا ڈی چوک میں جو ہوا، میں بالکل یہ کہتا ہوں کہ کسی کی پشت پناہی کی بنیاد پر کسی سیاسی جماعت کو ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس سے نقص امن ہو، جس سے پارلیمان کو کوئی ٹھیس پہنچے، جس سے کسی بھی قومی ادارے کو کوئی ٹھیس پہنچے. اور ہم سب کو تاریخ سے سبق لینا چاہیے. کسی کو بھی، بشمول موجودہ حکومت جو آج پھر کسی کی پشت پناہی سے ایک بربریت کا بازار ہمارے خلاف برپا کیے ہوئے ہے، ہم سب کو یہ سیکھنا چاہیے کہ کل کو ہم سب معتوب ہوں گے. ہم وقتی فائدے کے لیے کچھ ایسے کام کر گزرتے ہیں، بظاہر یہ لگتا ہے کہ ہمیں خوشنودی حاصل ہو رہی ہے، ہمیں پشت پناہی حاصل ہے، تو کر گزرو. کل رات جتنے لوگوں کو لاہور شہر میں اٹھایا گیا، پرسوں اٹھایا گیا، یہ سب کچھ اس وقت جاری ہے. تو ہمیں ان تمام چیزوں کو روکنے کے لیے میں سمجھتا ہوں بیٹھنا ہوگا. یہ وہ ڈائیلاگ ہے، یہ وہ گفتگو ہے جو لوگوں کو جو کچھ ذہن رکھتے ہیں، جو ایک ٹھیک سوچ رکھتے ہیں، ہمیں بیٹھ کر سوچنا ہوگا. میری نظر میں یہ ہے وہ مکالمہ جو ہم سب کو کرنا چاہیے. کسی کو پشت پناہی کی بنیاد پر ایسا کوئی قدم نہیں کرنا چاہیے کل جس کے وہ خود ہدف بن جائیں اور خود معتوب ٹھہریں. تو آپ کا یہ جو ایک سوال ہے اس کا میرا یہ جواب ہے کہ ہم سب کو تاریخ سے سیکھنا چاہیے.